بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے دفاع کو مضبوط بنانا وقت کی ضرورت۔ کوئی ملک اپنے دفاع کو مضبوط بنائے بغیر اپنی سالمیت اور خود مختاری قائم نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے سامنے کئی ممالک کی مثالیں ہیں جو کمزور دفاع کے باعث بنانا ریپبلک یا کھنڈرات کا ڈیر بن گئے۔ پاکستان کو پتھروں کے زمانے میں بھیجنے کی دھمکی بھی مجھے یاد ہے۔ اپنے دفاع سے غافل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی سلامتی کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ اگر دفاع کو مضبوط کرنا کوئی غیر ضروری چیز ہوتی تو آج ترقی یافتہ ممالک ہر سال اربوں ڈالر اسلحہ کی خریداری پر خرچ نہ کر رہے ہوتے۔ ہر ملک اپنی ضرورت اور وسائل کے مطابق اسلحہ بنا کر یا خرید رہا ہے یا خود بنا رہا ہے۔ اسلحہ ساز فیکٹریاں دن رات کام کر رہی ہیں۔ کمزور ممالک کی نہ اپنی کوئی خارجہ پالیسی ہوتی ہے اور نہ معاشی، نہ ان کا دفاع مضبوط ہوتا ہے۔ وہ طاقتور ممالک کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ایک بڑی مثال یوکرائن کی ہے۔ امریکہ اور نیٹو کی یقین دہانیوں اور معاہدے کے باعث یوکرائن کو امید تھی کہ روس فوجی مداخلت نہیں کرے گا۔ روس نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یوکرائن پر حملہ کیا تو امریکہ اور نیٹو نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ اپنی فوج یوکرائن نہیں بھیجے گے۔ آج یوکرائن پوری دنیا سے مدد مانگ رہا ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک یوکرائن کو بچانے کے لیے اپنی فوجیں جنگ میں جھونکنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کے دور میں روایتی دفاعی تیاریوں کے ساتھ ساتھ فوج کو جدید خطوط پر استوار کرنا، یا دوسرے لفظوں میں ایک ایسی سمارٹ آرمی بنانا جو جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہو، بہت ضروری ہے۔ طاقتور ممالک روایتی ہتھیاروں میں جدت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجی اور حربے اختیار کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں روس اور یوکرائن جنگ میں فوجی تربیت اور روایتی اسلحہ کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی اور ڈرون کا بھی بہت استعمال ہو رہا ہے۔ ڈرون طیاروں نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ اس سے پہلے برادر ملک آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ میں بھی ڈرون ٹیکنالوجی کا کامیاب استعمال دیکھا۔ آذربائیجان نے ڈرون کے ذریعے آرمینیا کو چاروں شانے چت کر دیا۔ اس وقت دنیا میں سمارٹ آرمی 2030 کا ورژن بہت گردش کر رہا ہے۔ کئی ممالک اپنی افواج کو نئی سمارٹ آرمی میں بدلنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ سمارٹ آرمی کا مطلب ہے اعلیٰ فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہوں۔ جیسے جیسے خطرات کی نوعیت بدل رہی ہے، فوج کو بھی جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ امریکہ جیسا ملک بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جنگی تیاریاں ناکافی ہیں اور دنیا میں اپنی فوجی طاقت قائم رکھنے کے لیے وہ اپنی سوچ بدل رہا ہے۔ امریکہ دفاعی ماہرین چین کی بڑھتی ہوئی فوجی قوت سے پریشان ہے، جو ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب چین دفاعی میدان میں بھی امریکہ سے بڑی طاقت بن جائے گا۔ تمام تر ہتھیاروں کے باوجود امریکی خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے مخالف مسلسل طاقت پکڑ رہے ہیں۔ افغانستان میں جدید ترین ہتھیاروں اور تربیت یافتہ فوج کے باوجود امریکہ نہ جیت سکا۔ اسے وہاں سے نکلنا پڑا۔ ڈرون کے بعد بغیر ڈرائیور کے چلنے والے ٹینکوں، توپوں اور گاڑیوں پر کام ہو رہا ہے۔ انہیں ڈرون کی طرح ہی دور بیٹھ کر چلایا جا سکے گا۔ مستقبل کی جنگ ایسی ہوگی جیسے ہم موبائل پر کوئی گیم کھیل رہے ہوں۔ انسانی دخل اندازی بہت محدود ہو جائے گی، اس کی جگہ مصنوعی ذہانت آ جائے گی۔ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹیکنالوجی میں انقلاب آ رہا ہے۔ آنے والے 20-30 سال میں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اس پر صرف قیاس آرائی ہی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس کی تیاری ضروری ہے۔ آج کل تو اس بات پر بحث ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس GPT-4 کو دفاعی مقاصد کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہولوگرافک ٹیکنالوجی اگلے چند سال میں سارا نقشہ ہی بدل دے گی۔ ابھی تو صرف ویڈیو پر بات ہوتی ہے، پھر آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں ہوں گی، گلے شکوے دور ہوں گے۔ ملاقات کے لیے کسی کو کسی کے گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی سوائے ضروری کام کے۔ ایک سروے میں نوجوان امریکی فوجیوں نے کہا کہ وہ ایسی ٹیکنالوجی اور فوجی بننا چاہتے ہیں جس طرح وہ بایو میٹرک کے اس موبائل فون ایپ کے ذریعے آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، اپنے کریڈٹ کارڈ سے ادائیگی کرتے ہیں اور سامان ان کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جدید دور کی جنگیں بھی کچھ اس طرح کی ہوں گی۔ جدید ٹیکنالوجی اور مضبوط دفاع کسی بھی ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ دفاعی بجٹ کو لے کر اکثر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اعداد و شمار کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے تو پاکستان کا دفاعی بجٹ دنیا کے دیگر ممالک خاص کر بھارت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ بھارت کا فوجی بجٹ ہم سے 7 گنا زیادہ ہے۔ اس فرق کے باوجود پاکستانی فوج کو تربیت اور مہارت کے حوالے سے بھارت سے بہتر قرار دیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دفاعی بجٹ ضائع نہیں ہو رہا، صحیح استعمال کیا جا رہا ہے۔ دفاعی بجٹ پر تنقید کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں اگر دفاع کمزور ہوا تو ملک کی سالمیت داؤ پر لگ سکتی ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کے فوجی بجٹ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ اب تک ہزاروں شہری فورسز کے جوان اور افسر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ بھارت اور بعض دوسرے ممالک دہشت گردی کی تنظیموں کی طرح سے مدد کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ پاکستانی قوم دنیا کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے جان و مال کی قربانی پیش کر رہی ہے۔ جواب میں عالمی برادری پاکستان کی اس طرح مدد نہیں کر رہی جس طرح کرنی چاہیے۔ کم
کم بجٹ کے باوجود پاکستان کو دنیا کی 7ویں بڑی اور طاقتور فوج سمجھا جاتا ہے جو ہر محاذ پر لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بری، بحری اور فضائی افواج کا شمار دنیا کی بہترین اور پیشہ ور افواج میں ہوتا ہے۔ محدود وسائل کے باوجود پاکستانی فوج کی اہلیت پر کسی کو شک نہیں۔ فوج کئی محاذوں پر برسر پیکار ہے۔ قدرتی آفات میں بھی قوم کی نگاہیں اپنی فوج پر ہوتی ہیں۔ سیلاب ہو یا زلزلہ یا کورونا سے آنے والی آفت، فوج نے ہمیشہ 2 قدم آگے بڑھ کر قوم کی مدد کی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بھارت کا جاری فوجی بجٹ 72 ارب ڈالر سے بڑھ گیا ہے۔ اس سال امریکہ نے 750 ارب ڈالر، چین نے 237 ارب ڈالر، سعودی عرب نے 67.6 ارب ڈالر، برطانیہ نے 55.1 ارب ڈالر، جاپان نے 49 ارب ڈالر، روس نے 48 ارب ڈالر، جنوبی کوریا نے 44 ارب ڈالر، جبکہ فرانس نے 41.5 ارب ڈالر اپنے ڈیفنس کے لیے مختص کیے۔ بھارت کے دفاعی بجٹ کے بارے میں رپورٹ ہے کہ بدر حقیقت یہ بجٹ 72 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ بھارت دنیا میں اسلحے کا ایک بڑا خریدار بن کر ابھرا ہے۔ BBC نیوز نے 17 مارچ 2023 کو دنیا بھر میں ہتھیاروں کی خرید و فروخت کی تحریک کرنے والے ادارے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی سالانہ رپورٹ شائع کی، جس کے مطابق گزشتہ سال پوری دنیا میں فروخت ہونے والے ہتھیاروں کا 11% اکیلے انڈیا نے خریدا۔ سیپری کی رپورٹ کے مطابق انڈیا کی جانب سے ہتھیاروں کی اتنی زیادہ مانگ کی وجہ چین اور پاکستان سے اس کی سرحدی کشیدگی ہے۔ انڈیا یہ ہتھیار خرید کہاں سے رہا ہے، یہ بھی اہم سوال ہے۔ رپورٹ کے مطابق روس 2013 سے 2022 تک انڈیا کو ہتھیار فراہم کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ انڈیا کے بعد ہتھیار خریدنے والا ملک قطر اور ہتھیار فروخت کرنے والا سب سے بڑا ملک امریکہ ہے۔ BBC نے ایک انڈین دفاعی ماہر کے حوالے سے بتایا ہے کہ انڈیا اپنی فضائیہ کے لیے 114 جنگی طیارے خریدنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ حال میں سمندر میں اتارے گئے اور انڈیا میں بنائے گئے طیارہ بردار جہاز INS وکرانت بحریہ کے لیے 26 طیارے خرید رہا ہے۔ ان کی مجموعی مالیت تقریباً 45 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ انڈیا اس کے علاوہ امریکہ سے 18 پریڈیٹر آرمڈ ڈرون خریدنے کے لیے بھی بات چیت کر رہا ہے۔ بھارت اسلحہ کا یہ ڈھیر کیوں لگا رہا ہے، دنیا جانتی ہے، لیکن اپنی معاشی اور سیاسی مفادات کے باعث خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بھارت کے جارحانہ عزائم، اس کے بڑھتے ہوئے فوجی بجٹ، گولہ بارود کے انبار لگانے کے بعد خود کو محفوظ سمجھنا اور خواب خرگوش کے مزے لینا افسوسناک اور لاپرواہی ہی ہوگا۔ کم بجٹ کے باوجود پاکستان کو دنیا کی 7ویں بڑی اور طاقتور فوج سمجھا جاتا ہے جو ہر محاذ پر لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بری، بحری اور فضائی افواج کا شمار دنیا کی بہترین اور پیشہ ور افواج میں ہوتا ہے۔ محدود وسائل کے باوجود پاکستانی فوج کی اہلیت پر کسی کو شک نہیں۔ بھارت کے مقابلے میں پاکستان کا دفاعی بجٹ صرف 11 ارب ڈالر ہے۔ پاکستانی دفاعی بجٹ میں 56 ارب روپے کی کمی کی ہے۔ اگر افراط زر کو دیکھیں تو پاکستان کا بجٹ بڑھنے کی بجائے کم ہو رہا ہے۔ اب کم بجٹ کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کرنا اپنی جگہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ مادر وطن کا ایک ایک انچ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ سابقہ امریکی وزیر دفاع مائک پومپیو کی چند ماہ پہلے منظر عام پر آنے والی کتاب میں لکھتا ہے کہ کوئی بھی ملک اپنی ہزاروں کلومیٹرز پر پھیلی سرحدوں میں سے 1 انچ بھی اپنے دشمن کو دینے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں خاص کر بھارت جیسے دشمن ملک کی موجودگی میں پاکستان کے لیے جدید ہتھیار اسی طرح ضروری ہیں جس طرح ہمارے لیے سانس لینا، یعنی لازم و ملزوم۔ پاکستان اس وقت سازشوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ کئی ممالک کی خفیہ ایجنسیاں اپنا کھیل کھیل رہی ہیں۔ زیادہ تر خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ پاکستان کی معاشی مشکلات صرف ہمارے غلط فیصلوں کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے بہت سی سازشیں بھی کار فرما ہیں۔ ان حالات میں پاکستان کا دفاعی صلاحیت سے دستبردار ہونے کا مطلب بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے کی دعوت دینا اور ملک کو ایک بنانا اسٹیٹ میں تبدیل کرنا ہے جس کی نہ اپنی کوئی خارجہ پالیسی ہوگی نہ آزادی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا مضبوط دفاع اور طاقتور فوج پاکستان کی معاشی مشکلات کی وجہ نہیں۔ ہمیں جن مشکلات کا سامنا ہے اس کی وجہ ہماری معاشی پالیسیوں کی ناکامی ہے۔ ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ڈیفنس بجٹ یا دفاعی صلاحیت میں کمی ہماری مشکلات کا حل یا ترقی کا زینہ نہیں۔ وہ لوگ جو مسلسل یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ ڈیفنس بجٹ کم کر کے ہم کوئی معاشی سپر پاور بن جائیں گے، بہت بڑی غلطی پا رہے ہیں۔ میں لکھ چکا ہوں کہ ہمارا دفاعی بجٹ بھارت کے مقابلے میں 7 گنا کم ہے۔ ہماری دفاعی صلاحیت نے ہی ہمیں دشمنوں کی سازشوں کے بچایا ہوا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ طاقتور فوج کے بغیر خدا نخواستہ ہمارا مستقبل افغانستان یا لیبیا جیسا ہو سکتا ہے۔ پاکستان اگر آج بھی دنیا بھر میں ممتاز ہے اور مسلم امہ پاکستان کی طرف دیکھتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت ہے۔ سیاسی غلطیوں اور معاشی ناکامیوں سے گھبرا کر ایسے فیصلے کرنا جو ہمیں مزید ناکامیوں سے دوچار کر دیں دانشمندانہ نہیں ہوگا۔ ہم اپنی معاشی مشکلات پر قابو پا لیں تو دنیا کے طاقتور ممالک کی فہرست کے ساتھ ساتھ بڑی معیشتوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ترقی کا سفر جاری رہے تو G8 میں شامل ہونا بھی کوئی خواب نہیں۔ بہت سے عرب سیاستدان اور دانشور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی تعاون اور پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کے باعث ہی اسرائیل کو عرب ممالک کے خلاف جارحیت کی جرت نہیں ہوئی۔ مجھے سقوط ڈاکا کے دنوں کے وہ بیانات یاد آ رہے ہیں جب پاکستانی قوم کو یہ یقین دہانی کرائی جا رہی تھی کہ امریکہ کا 7واں جنگی بحری بیڑا پاکستان کی مدد کے لیے آ رہا ہے، لیکن ہم انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ نہ وہ امریکی جنگی بیڑا آیا
اور نہ امریکہ نے پاکستان بچانے کے لیے کوئی مثبت کردار ادا کیا۔ امریکہ نے سیٹو اور سینٹو معاہدے کے وقت جو اسلحہ فراہم کیا، افغان جنگ کے دوران جو F-16 طیارے دیے، اس کے ساتھ یہ شرط بھی لگائی جاتی رہی کہ یہ اسلحہ یا F-16 طیارے بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے۔ اگر پاکستان 1970 سے قبل ایٹم بم بنا چکا ہوتا تو پاکستان تو لخت نہ ہوتا۔ 1965 کی جنگ کے بعد اس وقت کے وزیر خارجہ نے کہا تھا، انڈیا بم بناتا ہے تو ہم گھاس یا پتے کھا لیں گے، بھوکے سو جائیں گے، لیکن ہمیں اپنا بم بنانا ہوگا۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دنیا میں طاقت ہی امن کی ضمانت ہے۔ کمزور ممالک کی نہ کوئی اپنی خارجہ پالیسی ہوتی ہے اور نہ ہی معاشی، نہ ہی ان کا دفاع مضبوط ہوتا ہے۔ وہ طاقتور ممالک کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ایک بڑی مثال یوکرائن کی ہے۔ امریکہ اور نیٹو کی یقین دہانیوں اور معاہدوں کے باعث یوکرائن کو امید تھی کہ روس فوجی مداخلت نہیں کرے گا۔ روس نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یوکرائن پر حملہ کیا تو امریکہ اور نیٹو نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ اپنی فوج یوکرائن نہیں بھیجیں گے۔ آج یوکرائن پوری دنیا سے مدد مانگ رہا ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک یوکرائن کو بچانے کے لیے اپنی فوجیں جنگ میں جھونکنے کے لیے تیار نہیں۔ امریکہ کے اتحادی ممالک میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، اگر مستقبل میں کوئی ملک ان پر حملہ کرتا ہے تو کیا امریکہ اور نیٹو فوج انہیں بچانے آئے گی یا یہ لڑائی انہیں خود ہی لڑنی پڑے گی؟ مؤثر اور مضبوط دفاع ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ پاکستان کو کبھی اپنی دفاعی صلاحیت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ معاشی مشکلات سے نکلتے ہی اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے۔ دفاع کو مضبوط بنا کر ہم ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے دشمن سمیت دیگر ممالک کی دفاعی صلاحیتوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دفاعی میدان میں چین کے ساتھ سمجھوتے درست سمت میں بڑا قدم ہے۔ ایک دور تھا یوکرائن، جیسے یوکرین بھی لکھا جاتا ہے، دنیا کی تیسری بڑی ایٹمی طاقت تھا۔ یوکرائن 1991 تک سابق سوویت یونین یعنی موجودہ روس کا حصہ تھا۔ سوویت یونین سے علیحدگی کے وقت اس کے پاس ایک بڑی تعداد میں جوہری ہتھیار موجود تھے۔ سوویت یونین سے آزادی کے بعد امریکہ اور یورپ کے دباؤ پر یوکرائن نے ایٹمی ہتھیار ختم کر دیے۔ اس کے بدلے امریکہ، برطانیہ اور روس نے 1994 میں یوکرائن کی حفاظت یقینی بنانے کا معاہدہ کیا، جسے بڈاپیسٹ میمورنڈم کہا جاتا ہے، لیکن پھر اس معاہدے کے ایک فریق یعنی روس نے اس پر حملہ کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معاہدے کے مطابق امریکہ اور برطانیہ یوکرائن کی مدد کے لیے عملاً میدان میں آ جاتے، لیکن یوکرائن کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ یہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر آج یوکرائن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو کیا روس یوکرائن پر حملہ کرتا؟ ماہرین کی اکثریت کہتی ہے کہ روس کبھی یوکرائن پر حملہ نہ کرتا۔ یوکرائن کی کمزوری نے روس کو حملے کے لیے اکسایا۔ امریکہ کا روس اور چین کے خلاف ماندانہ رویہ، چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے، خاص کر پاکستان میں سی پیک منصوبوں کی مخالفت سے ظاہر ہوتا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان مستقبل میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ چین دنیا کی قیادت کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ چین کا یہ نیا کردار امریکہ اور اس کے اتحادی مغربی ممالک کو قابل قبول نہیں۔ پاکستان کے امریکہ اور چین دونوں سے دوستانہ تعلقات ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دونوں ممالک سے تعلقات قائم رکھے جائیں۔ اگر ایسا کڑا وقت آیا کہ حکومت کو چین اور امریکہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا۔ آج دنیا میں جہاں جہاں اقوام متحدہ کی امن فوج تعینات ہے، ان ممالک میں جو مسائل ہیں وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ان مسائل کے حل کے لیے بڑی اور تربیت یافتہ فوج کی ضرورت ہے۔ جو ممالک خانہ جنگی کا شکار ہوئے، اس کی ایک وجہ ان ممالک میں مضبوط اور تربیت یافتہ فوج کا نہ ہونا بھی ہے۔ آج کی دنیا میں امریکہ، برطانیہ سمیت بہت سے ممالک اسلحہ بیچ کر اربوں ڈالر کما رہے ہیں۔ پاکستان کے جنگی طیاروں JF-17 اور دوسرے دفاعی ساز و سامان کی دنیا معترف ہے۔ عارضی معاشی مشکلات سے گھبرا کر دفاعی صلاحیت کو کم کرنے یا ختم کرنے کی باتیں کرنے کے بجائے ان معاشی چیلنجز سے نکلنے کا مؤثر منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، جو ناممکن ہرگز نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم ان مشکلات سے نکل آئیں گے اور ایک بار پھر ترقی کی سفر پر گامزن ہوں گے۔ پوری قوم پاکستان کی ترقی کے لیے دن رات کام کرنے اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔